عجیب اندھیرا ہے تیری محفل میں ساقی، کسی نے دل بھی جلایا تو روشنی نہ ہوئی۔ مجھے لگتا تھا اگر اس دنیا میں کوئی مجھے سمجھتا ہے تو وہ صرف تم ہو عائزہ، مگر شاید میں غلط تھا۔ مجھے تم کبھی سمجھ نہیں سکی۔ تمہارے لیے یہ سب کرنا کتنا آسان تھا، تمہیں اندازہ بھی نہیں میں کس قدر ٹوٹ گیا ہوں۔ کیا گزری ہے میرے دل پہ، تمہارے وہ الفاظ سن کر موت نہ آئی، تمہاری زبان کو اتنے گھٹیا الفاظ نکلتے ہوئے۔ میں نے پوری صداقت اور ایمانداری سے تم سے محبت کی ہے عائزہ سکندر، اور اپنی آخری سانس تک کروں گا۔ میں تمہیں خود بھی مجھے چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں دیتا عائزہ۔ تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی کبھی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ تم میرے روم روم میں بس چکی ہو، میری ہر سانس میں صرف تم ہو۔ میرے دل کی ہی دھڑکن نے تمہیں سے اتنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے عائزہ۔ تم میری زندگی میں میری مرضی کے بغیر آئی تھی، مگر اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ غم کی شدت سے نڈھال ہو رہا تھا۔ یہ سب تب ہی ختم ہوگا جب میری موت ہوگی، کیونکہ اپنے ہوتے ہوئے تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اپنے حصے کی چال تم چل چکی ہو، اب میرا انتظار کرنا کہانی ختم کرنی ہے۔ کاغذ کے وہ پنے جو عائزہ عثمان کو دے آئی تھی، اب اسے رہ رہ کر اپنی غلطی جلد بازی کا احساس ہو رہا تھا۔ روتے ہوئے خود سے ہی ہم کلام ہوئی، کیا سب اتنا آسان تھا؟ تمہارے لیے بھی عثمان، ایک سچ سامنے کیا آیا؟ تم نے اپنی قدم پیچھے کھینچ لیے۔ کیا ہوا ان کی محبت، قسموں، وعدوں اور دعووں کا؟ بس ایک ہوا کا جھونکا آیا اور سب مٹی کا ڈھیر۔ میری بدقسمتی تو دیکھو، میں چاہ کر بھی اپنے فیصلے پہ خوش نہیں ہو پا رہی۔ محبت جو کرتی ہوں تم سے، بہت محبت بے تحاشا عثمان عبداللہ، میں تم سے دور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس تم مجھے خود سے دور مت کرنا۔ جو بھی ہو چکا ہے اس کی سزا ہماری محبت کو مت دینا۔ کچھ مہینے پہلے۔ کیا عثمان آ رہے ہیں؟ اور آپ اب بتا رہی ہیں؟ آپ سچ بول رہی ہیں نا؟ وافیہ کو اب بھی یقین نہ آیا۔ لو بھیلا، میں کیوں جھوٹ بولنے لگی؟ کل رات اس کی کال آئی تھی، مامی وہ لندن سے آ رہے ہیں، کوئی اسلام آباد سے نہیں کہ جب دل چاہا آ جائیں۔ بندہ آنے سے پہلے بتا ہی دیتا ہے۔ ایک ہفتے پہلے 10 سال بعد واپسی آ رہے ہیں۔ وافیہ کو اپنی خوبصورت دکھنے کی فکر کھائی جا رہی تھی، اور تیاریوں سے اس کا مطلب تھا اس کے پارلرز کی اپائنٹمنٹ وغیرہ۔ عثمان 10 سال پہلے ہائر اسٹڈیز کے لیے لندن گئے تھے، اب اتنے اچانک واپسی آنے کی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ بیچ میں سننے میں آیا تھا کہ وہ مستقل لندن ہی شفٹ ہونا چاہتے ہیں، مگر اب اتنی جلدی واپسی کی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وافیہ نے تو عثمان کے آنے کا سن کر خود کو کرینز فیشن میں بزی کر لیا۔ وافیہ عثمان کی پھپھو کی بیٹی تھی، جو ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ وہ عثمان کو پسند کرتی تھی۔ اگلے دن عثمان کو رات 2 بجے پاکستان آنا تھا۔ وافیہ بھی تیار ہو کر ایئرپورٹ جانے کے لیے آ گئی، مگر مامی نے منع سب پہ پانی پھیر دیا۔ ارے ارے ارے، یہ کیا اتنی بن ڈھن کر آدھی رات کو گھر سے نکلو گی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ سو جاؤ، کل صبح مل لینا عثمان سے۔ پر مامی، میں تو گاڑی میں ہی جاؤں گی نا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہہ دیا نا، مطلب نہیں جاؤ، واپسی۔ وافیہ پیر پٹکتی واپسی کمرے میں چلی گئی۔ عثمان رات 2 بجے کراچی ایئرپورٹ پر اترا، اپنی زندگی میں پہلا قدم رکھتے ہوئے۔ اس نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ سب چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ یہاں نہیں ہوگی، مگر اس کی نظریں اب اسی کو دیکھنا چاہتی تھیں، اس سے جا ملنا چاہتی تھی، اس سے میں کھونا چاہتی تھی، جس نے عثمان کو سب چھوڑ کر یہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ غربتیں بڑے امتحان لیتی ہیں، کسی سے واسطہ رکھنا تو دور کر رکھنا۔ یہ آرزو ہے کہ تجھے گل کے آبرو کروں، ہم وہ بلبل بے تاب گفتگو کرتے۔
پیام بڑھنا مصر ہوا تو خواب ہوا زباں غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ میں نے کہاں سے شروعات کروں یار، کیسے ڈھونڈوں، اس میں نے 82 ہی بار دیکھا تھا لندن میں۔ پھر عثمان لندن ایک حسین شام میں دوبارہ کھو گیا جس نے اس کی زندگی کا چین چھین لیا تھا۔ وہ ایک چہرے کی سادگی، معصومیت کے پیچھے اپنا آپ ہار بیٹھا، اور پاکستان ہی بات عثمان کو اس لیے پتہ تھی کیونکہ اس کا ID کارڈ گر گیا تھا۔ اس میں اس کے لندن کی ہاسٹل کا ایڈریس بھی تھا۔ جب عثمان دوسرے دن وہاں گیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ صرف ایک وزٹ پر آئی تھی، یونیورسٹی کے صرف ایک طرف کل واپسی چلی بھی گئی۔ بس ایک وہ دن تھا جو عثمان کو بے قرار کرا ہوا تھا۔ کہاں سے شروع کروں یار، عثمان اکیلے کمرے میں بیٹھا خود سے سوال کرنے لگا۔ اتنے میں وافیہ اندر آئی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں شکریہ، وافیہ منہ بنا کر واپسی چلی گئی۔ اتنی تیاری کا کیا فائدہ، اس نے تو دیکھنا تک بھی گوارا نہیں کرا۔ عثمان کے دماغ میں اچانک اپنے اچھے دوست زہیب کا خیال آیا، کیونکہ نہ زہیب سے مدد لوں، وہ پولیس میں ہے، مدد ضرور کرے گا۔ عثمان تم پاگل نہیں ہو گئے ہو، ایک لڑکی کے پیچھے لندن اتنی اچھی جاب چھوڑ کر آ گئے، وہ بھی ایک ایسی لڑکی جس کا کچھ اتا پتہ نہیں تمہیں؟ حد کرتے ہو میرے دوست، حد کرتے ہو۔ تمہیں ہوئی نہیں نا، اس لیے تم اس طرح بول رہے ہو۔ میرا تو دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں بس اسی کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ سونا چاہتا ہوں، سو نہیں پاتا۔ میں کیا کروں یار، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یار، میں کیا کروں بھائی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زہیب نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں گردن ہلائی۔ کہیں تجھے 1970 کی ہیروئن کی طرح پہلی نظر والا پیار تو نہیں ہو گیا؟ عثمان نے معصوم بچے کی طرح گردن کو ہلا دی۔ اف خدایا، زہیب نے جیسے سر پیٹ لیا۔ اچھا وہ کارڈ تو دکھا جو تمہیں ملا تھا، میں تو دیکھوں کون ہے وہ۔ تم کیوں دیکھو گے بلکہ کوئی بھی کیوں دیکھے گا، اس پہ صرف میں دیکھوں گا۔ زہیب عثمان کی کنپٹی پہ اپنی انگلی رکھ کر بولا، یہ اوپر والا پورشن خالی ہے کیا؟ جب تک دیکھوں گا نہیں تو ڈھونڈوں گا کیسے؟ اب تیری یہ محبت والی باتیں اسے ڈھونڈ نہیں سکتی، اور بول تو ایسے رہا ہے صرف میں دیکھوں گا جیسے تیری بیوی ہو۔ ایک بار ملنے تو دے، خدا کی قسم بیوی بنانے میں دیر نہیں کروں گا۔ عثمان نے اپنے آگے کے منصوبوں سے زہیب کو آگاہ کیا۔ بس بہت ہوا، اب سیدھی شرافت سے دکھا رہے ہو یا پھر میں جاؤں؟ زہیب دروازے کی طرف مڑ بھی گیا۔ ارے غصہ مت رکھ ہو یار، میں دکھاتا ہوں، پر پہلے اپنے دماغ سے ساری گندگی خیال نکال دے۔ کیا مطلب؟ زہیب نے غصے کا اظہار کرا۔ میں تجھے کوئی چرسی یا ٹھرکی لگتا ہوں؟ نہیں دکھانی تو مت دکھا، میں مرا نہیں جا رہا۔ اچھا بات تو سن لے، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ عثمان نے واقعی ہاتھ جوڑ دیے۔ زہیب نے بے یقینی کے عالم میں عثمان کی طرف دیکھا۔ ارے یار، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ زہیب کو عثمان کی حالت پر رحم آیا۔ کچھ تو جادو کرا ہے اس لڑکی نے، ورنہ جو مجھ سے لڑنے کے بعد، میرا لنچ چرا کر کھانے کے بعد بھی، گیم میں چیٹنگ کرنے کے بعد بھی تیرے چہرے پر شرمندگی کے ایک رخ تک نہیں آئی تھی، آج سیدھا ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ اچھا چل دکھا۔ عثمان نے ID کارڈ زہیب کے آگے کر دیا، مگر چہرہ چھپانے کی آخری کوشش تصویر پر انگوٹھا رکھ کر کی۔ دیکھ تو اب مجھے غصہ دلا رہا ہے۔ اچھا عثمان نے ہار مانتے ہوئے انگوٹھا ہٹایا۔ ارے یہ تو بہت خوبصورت، زہیب نے بولتے بولتے عثمان کی طرف دیکھا جہاں غصے کے آثار نمایاں تھے۔ ارے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بہت اچھی ہے باجی۔ زہیب کی اس بات پہ دونوں کا کہکا بے ساختہ تھا۔ یار زہیب جلدی اسے ڈھونڈ تاکہ امی ابو کو اس کے گھر بھیجوں رشتے کے لیے، پھر ہماری شادی اور پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے۔ عثمان نے آگے کی منصوبہ بندی بتائی۔ او بھائی تھم جا، لڑکی کا پتہ نہیں ہے، محترم فیملی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ کہ کون سے شہر کی ہے، تو کس مرض کی دوا ہے، پتہ کر۔ عثمان بولا، اس ID پہ صرف یہ لکھا ہے کہ وہ پاکستان کی ہے، نہ کوئی ایڈریس ہے، نہ کوئی فون نمبرز، نہ کچھ۔
ایسا کیسا آئی ڈی ہے؟ عثمان میرے بات سن، زہیب نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ عثمان تجھے کچھ بچپن میں جانتا ہوں، مگر تیری ایسی حالت پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر ایک طرفہ ہوئی تو اتنا چاہنے لگا ہے دیوانوں کی طرح، کیا پتہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو، انگیجڈ ہو، یا پھر زہیب کی زبان لمحہ بھر کے لیے لڑکھڑائی، یا پھر شادی شدہ ہو۔ مجھے ڈرا مت یار، تجھے کیا لگتا ہے کہ یہ سب سوال میرے ذہن میں بھی نہیں آئے ہوں گے؟ پر میں ان سب سے بہت آگے جا چکا ہوں، واپسی جانا ممکن نہیں۔ عثمان نے محبت سے چوڑ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی سورسز سے کوشش کرتا ہوں، زہیب نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مگر اسے پتہ تھا کہ یہ کام بھوسے کی ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے سے بھی مشکل ہے۔ زہیب ہاں بول جاتا ہوا زہیب عثمان کی آواز پر رکا۔ میں نے کھلی آنکھوں سے اس کا خواب دیکھا ہے، اگر میری محبت میں ذرا بھی سچائی ہوگی تو وہ مجھے ضرور ملے گی۔ میں نے اس سے اس دن کے بعد سے ہر نماز ہر دعا میں مانگا ہے۔ مجھے نہیں پتہ کیسے، کب اور کیوں اتنا دیوانہ ہو گیا ہوں، پر اب میرا کچھ بھی اختیار نہیں رہا۔ مجھے عائزہ ہی چاہیے اور اسے عائزہ عثمان بنانا ہے۔ زہیب نے عثمان کا کندھا تھپ تھپا کر تسلی دی، مگر اس کی عثمان کی سچ میں فکر ہونے لگی تھی۔ اس کے دل سے دعا نکلی، یہ اللہ، یہ تو اس دیوانے کو اس کی دیوانی سے ملا دے، یا پھر اسے بھول جانے کا حوصلہ۔ عائزہ کی طرف، عائزہ ادھر آنا۔ حنا نے عائزہ کو بلایا۔ عائزہ کار سے اتر ہی رہی تھی۔ یار جب سے لندن سے آئی ہو ملی ہی نہیں، خیر سناؤ، ٹور کیسا رہا تمہارا؟ اللہ کا شکر بہت اچھا رہا، بہت اچھی ارینجمنٹس تھی، میرا پروجیکٹ بھی ہو گیا، وہیں ایک ہاسٹل میں رکا تھا ہمارا گروپ۔ چلو میرے گھر چلتے ہیں، حنا نے کہا۔ عائزہ حنا کے گھر آئی۔ اور سناؤ، شادی کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ 1 ہفتے بعد منگنی ہے تمہاری، سب ٹھیک ہے نا؟ عائزہ افسردگی سے بولی۔ تم خوش نہیں ہو عائزہ؟ حنا نے سوال میں ہی جواب دے دیا۔ خوش ہوں یار، امی ابو خوش ہیں تو، عائزہ نے مردہ لہجے میں کہا۔ میں نے تمہاری خوشی کا پوچھا ہے عائزہ، اس بات کا جواب تم اچھے سے جانتی ہو حنا۔ عائزہ نے بھی ہار مانتے ہوئے کہا، میں زوار کو پسند نہیں کرتی، پر امی کہتی ہیں نکاح کے 2 بول بہت طاقت کے ہوتے ہیں، یہ 2 اجنبیوں کو بہت پاس لے آتی ہیں، اور وہ میرے ماں باپ ہیں، میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا انہوں نے۔ بابا نے مجھ سے پوچھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں تو بتاؤ، مگر جب میں کسی کو پسند بھی نہیں کرتی تو اپنے ماں باپ کی مان لوں، مگر مجھے ایک ایسے شریک حیات کی چاہت تھی جو میری آنکھوں میں تب آنسو درد دیکھ لے جب لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ہنستی بہت ہوں، مگر زوار ایسا بالکل نہیں ہے، بہت الگ ہے میری سوچ سے بھی، میری خواہش سے بھی، مگر میری امی ابو نے کچھ تو دیکھا ہوگا اس کے اندر۔ اور تمہارے خلا کا کیا ہوا؟ مجھے خود سمجھ نہیں آتا بابا، اتنی جلدی کیا ہے؟ منگنی کی پہلے خلا تو ہونے دیں، چاچا کے گھر سے اب تک کوئی جواب نہیں آیا، تم حوصلہ رکھو سب ٹھیک ہوگا۔ حنا کتنی عجیب بات ہے، امی کہتی ہیں نکاح کے 2 بول بہت طاقت کے ہوتے ہیں، 2 اجنبیوں کو بہت قریب لے آتے ہیں، پر میرے دل میں تو اس شخص کے لیے کوئی جذبہ نہیں جس کی میں مخنہ ہوں، شاید اس کے ان الفاظوں کی وجہ سے ابھی کر لیتا ہوں، بعد میں چھوڑ دوں گا، شاید ان الفاظوں نے میرے دل میں کبھی اس کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں کی۔ 13 سال کی اس لڑکی کے دل میں بہت گہری چھاپ چھوڑی تھی۔ افق پہ ایک آندھی سی اٹھی ہے، دیے کے لوہے بہت سہمی ہوئی ہے، کسی کردار کے آنسو ہیں شاید کہانی میں میز پہ بٹکی پڑی کوئی۔ کچھ دن بعد زہیب کچھ پتہ چلا عائزہ کا؟ عثمان نے پر امید لہجے میں زہیب سے پوچھا۔ نہیں، دوسری طرف سے بغیر کسی تحمل کے جواب آیا۔ عثمان کا دل بیٹھ گیا۔ عثمان مسلسل زہیب کو کالز کرتا رہا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا، اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دوسری طرف عثمان کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، اسے کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ مسئلہ
پہ بیٹھا مصلی پہ بیٹھا اپنے رب کی حضور پیش تھا، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ تجھے کیا سناؤں میرے خدا، میرا کیا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میری خدا، مجھے محبت کرنے کا حق تو نے ہی دیا ہے، یہ تیری ہی مرضی ہے میرے مالک کہ مجھے پہلی نظر میں اس ماہ نور سے محبت ہو گئی۔ میں اس کے چہرے کی نور اور پاکیزگی کی تاب نہلا سکا اور اپنا آپ ہار بیٹھا۔ میرے مالک و میرے مولا، تو سب کا پالنے والا ہے، سب کا مسیحا ہے، اللہ اس کو میرا نصیب بنا دے۔ میں کسی بھی تیری ذات سے مایوس نہیں ہوں، اور تو نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، میرا نصیب بھی ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میرے خدا، میرے دعا سن لے، مجھے چین نہیں آتا، کس طرح بھی آنکھ بند کرنے پہ بھی وہی چہرہ سامنے آتا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی کسی کو اتنا چاہوں گا، کسی کی ایک جھلک کے لیے اس قدر تڑپوں گا، مگر ہے میرے خدا محبت ارادے سے تھوڑی ہوتی ہے۔ موت اور محبت دو ایسی حقیقت ہیں کہ کسی بھی پل ہو جاتی، لمحہ بھی کبھی بھی صدیوں کے ساتھ رہ کر بھی نہیں ہوتی۔ محبت ہونے کے لیے لمحہ کافی ہوتا ہے، نہ ہونے کا عمر کم پڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ، اگر میری محرم بنا کر کوئی میری زندگی میں آئے جس سے نکاح محبت ہو، تو وہ صرف اور صرف عائزہ ہو، عائزہ عثمان ہو۔ کہتے ہیں جب انسان نماز کے حالات میں ہوتا ہے اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے۔ میرے خدا، میری سن لے۔ عثمان سجدہ زیر ہو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا۔ کیسے پتہ تھا اس کے خالق و مالک نے اس کی یہ دعا سن لی تھی، مگر کیا وہ دعا پوری قبول ہوئی تھی؟ عثمان کیا حال بنا کر رکھا ہے اپنا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے زہیب نے قدرے افسوس میں کہا، زہیب آج 5 دن بعد عثمان سے ملنے آیا تھا تو اس کی حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ اتنے ہی میں عثمان کی امی انیلا بیگم اندر آئیں۔ زہیب کچھ پتہ چلا کیا؟ میں اس لڑکی کے پیر پکڑوں گی، جا کر جو کرنا پڑا کروں گی، مگر میں اپنی جان و دل کو دن بدن زندگی سے دور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ انیلا بیگم نے ممتا کے ہاتھوں مجبور سب کرنے کو تیار تھی۔ جب سے آیا ہے لندن سے بس خود کو کمرے تک محدود کر لیا ہے، اگر گھر میں رہتے ہوئے ہم سے بھی نہیں ملتا۔ سارا دن نمازیں دعائیں، بس یہی زندگی بنا لی اپنی، خود کو بھی ہلکان کر رکھا ہے، ہماری جان بھی اذیت میں ڈال رکھی ہے۔ نماز قرآن پڑھنا دعائیں کرنا سب اچھا ہے بہت، پر خود کو تو مت بھول جائے انسان، نہ کھانے پینے کا ہوش ہے نہ دنیا کی فکر۔ عثمان کی امی مسلسل زہیب سے شکوہ کر رہی تھی، جبکہ عثمان نے صرف ایک بات بولی، جیسے بس اب یہی رہ گیا تھا اس کی زندگی میں۔ عائزہ کا کچھ پتہ چلا؟ عثمان نے آنکھوں میں امید چمک لے کر زہیب کو دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں، آنکھوں میں۔ زہیب نے عثمان سے جھوٹ بولا، ہاں 2-3 دن میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ عثمان کو گویا کسی نے موت کا بھنور میں زندگی کی نوید سنا دی۔ تو سچ بول رہا ہے؟ عثمان کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا۔ اس نے زہیب سے دوبارہ تصدیق چاہی۔ زہیب نے نظریں چرا کر پھر جھوٹ بولا۔ عثمان نے خوشی میں زہیب کے اوپر دھیان نہیں دیا، ورنہ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ پل بھر میں جان لیتا زہیب جھوٹ بول رہا ہے۔ زہیب نے اپنی چھاپ چھپانے کے لیے جلدی سے کہا، اور بس بہت ہوا یہ سب، آج تم میرے ساتھ زوار کی منگنی میں چل رہے ہو۔ زوار زہیب کا دوست تھا، عثمان نے بس اس کی رسمی لیکسیک تھی۔ پھر بھی عثمان جانے کے لیے تیار ہو گیا اور خوشی خوشی چیخ کرنے لگا، جبکہ انیلا بیگم نے زہیب کے جھوٹ کو پکڑ لیا تھا، مگر وہ اس وقت کچھ نہ بولی۔ ان کے لیے یہی کافی تھا، عثمان اپنے حال سے باہر آیا ہے، کچھ وقت کے لیے وہ ایک وقتی بھلاوا تھا، آج نہیں تو کل پھر سچائی سامنے آنی ہے اور پھر ٹوٹ جائے گا، مگر کیسے پتہ تھا کہ اس کے جذباتوں کی دیوانگی، اس کی موت آج ہی ہونی ہے۔
عثمان نے رات کے لیے بلیک کلرز کا ڈنر سوٹ پہنا تھا، ڈائنس سوٹ پہنا تھا، جس میں اس کی وجاہت کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ ارے واہ، آج تو بہت خوش نظر آ رہے ہو، زبیب نے پوچھا۔ ہاں یار، تم نے خبر ہی ایسی سنائی ہے، عثمان نے سرشار لہجے میں کہا۔ زبیب کے سامنے پھر اس کا کہا جھوٹ کھڑا ہوا۔ زبیب نے ڈرتے ڈرتے ہوئے کہا، اگر ایسا نہیں ہوا تو بکواس بند کر، تو نے ہی تو بولا ہے 2-3 دن میں پتہ چل جائے گا۔ پتہ چل جائے گا نا، عثمان نے زخمی نگاہ زبیب پر ڈالی، جس کی تاب وہ پھر نہ لا سکا، اور تیسری بار جھوٹ بول دیا۔ ہاں یار، انشاءاللہ، میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ تجھے ضرور ملے گی اور میری بھابھی بنے گی۔ ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے زبیب نے باتوں کا رخ مذاق کی طرف موڑ دیا۔ انشاءاللہ، عثمان نے بھی بلند آواز میں کہا۔ اچھا چلتے ہیں، دیر ہو جائے گی ورنہ۔ عثمان اور زبیب نیچے آئے تو انیلا بیگم نے عثمان کو بلائیں لی۔ ماشاءاللہ، میرا بیٹا کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے۔ عثمان کے چہرے کی چمک دیکھ کر انیلا بیگم کے دل سے دعا نکلی، یہ اللہ اس کی منزل تک پہنچا دے۔ ماں کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ انجانے میں زبیب اور عثمان اکٹھے سفر پر چل پڑے، جس کے اختتام پر عثمان کو نئے سرے سے ٹوٹنا تھا، مرنا تھا، لہو لہان ہونا تھا۔ فرق اتنا تھا، زخم دیکھے گا نہیں پر دل میں خون رسے گا، درد ایسا ہوگا جس کا مرہم نہ ہوگا شاید۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا حنا کے تایا کو کیا جلدی ہے؟ میں ابھی نکاح میں ہوں، کسی کی بیوی ہوں، خلا تک کا انتظار کر لیتے۔ تیار ہوتے ہوئے عائزہ نے کہا حنا سے۔ عائزہ، انکل نے نکاح تو نہیں کروا رہے نا؟ مانتی ہوں اسے کھوکھلے رشتے کو، یہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا۔ بات ماننے یا نہ ماننے کی نہیں، یہاں بات اصول اور سچائی کی ہے۔ عائزہ کو اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ ہاں، میں بہت سارے مہمان تھے، ہر طرف خوشیاں تھیں، مگر جس کے وسط سے تھی اس کی روح مردہ تھی۔ بظاہر ہنستی مسکراتی یہ لڑکی سب کو یہ تاثر دے رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہے۔ عثمان آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا، کرب کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ عائزہ نے سر جھکائے بیٹھی تھی، عثمان کے قدم بڑھتے چلے گئے۔ اسٹیج پر پہنچ کر زبیب اور عثمان باری باری زوار کے بغل گیر ہو کر اسے مبارکباد دی۔ عثمان، زبیب، میں آپ کو اپنی منگیتر سے ملواتا ہوں۔ عائزہ الفاظ سن کر عثمان کا زبیب کی طرف چہرہ گھوما اور اس لڑکی کی طرف گیا جس کا تعارف وہ اپنی منگیتر کے طور پر کروا رہا تھا۔ عائزہ سیٹ سے اٹھا کر زوار کے برابر میں آ گئی۔ جیسے جیسے وہ اپنا چہرہ اوپر کر رہی تھی، عثمان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اب عائزہ اپنے حسین سراپے کے ساتھ اس کی روبرو تھی۔ عثمان کا سجدہ زیر ہو کر کی گئی آدھی دعا قبول ہوئی، وہ اس کے سامنے تھی۔ عثمان کی ماں کی دعا قبول ہوئی، عثمان اس کے درد بھری منزل پر مل گئی۔ اس کی دعا پوری ہو چکی تھی عائزہ کو دوبارہ دیکھنے کی، مگر اب عائزہ کو دیکھ کر اسے خوشی نہیں، بے تحاشا درد ہوا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں کانچ کے ٹکڑے گھسا دیے ہوں، کلیجہ نچ گیا ہو، کچھ ٹوٹنے کا احساس ہوا اندر اس کے۔ اس کا درد اب اس کی آنکھوں کی دیوار پھلانگ کر باہر آ گئے تھے، من موجی لہروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عثمان کو دیکھ کر عائزہ کو وہی احساس ہوا جو شہید عثمان کو ہوا تھا اس کو دیکھ کر۔ شاید اس کو کہتے ہیں پہلی نظر کی محبت، مگر ابھی عثمان کے ٹوٹنے کی باری تھی، ٹکڑوں میں بکھرنے کی۔ وہ عثمان ہم کلام ہوا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب خواب ہے، بہت بھیانک، ایک سراب ہے، بہت برا۔ آہستہ آہستہ بڑبڑانے کی عثمان کی آواز تیز ہوتی چلی گئی، اب وہ باقاعدہ چیخنے لگا تھا، اپنے ہاتھوں میں پکڑے پھولوں کے گلدستے کو اپنے ہاتھوں سے مسلنے لگا۔ یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، نظر کا دھوکہ ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، اللہ نہیں کر سکتا، وہ مجھے 70 ماؤں سے جتنا پیار کرتا ہے، میری دعائیں رائے گاہ نہیں جا سکتی۔ عثمان اسٹیج پہ گرنے والے انداز میں بیٹھا،
اٹھ کھڑا ہوا، اپنے سر پٹکنے لگا۔ حال میں کھڑے سب لوگ اس کو اپنی اپنی عقل و فہم کے مطابق پاگل ہی سمجھ چکے تھے۔ ذہیب عثمان کی حالت، اس کی مسلسل عائزہ پہ جمی نظریں دیکھ کر تقریباً سب سمجھ چکا تھا۔ عائزہ کے نام سے تو واقف تھا، تصویر پہ اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اس وقت سب مٹ چکا تھا دماغ سے۔ عثمان کسی عائزہ کو دیکھ کر اس طرح کا درد عمل تو یقیناً یہ وہی ظالم جان تھی عثمان کی۔ عثمان نے بس ایک بات کی گردن لگا رکھی تھی، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ عائزہ اس شخص کو دیکھ کر تڑپ رہی تھی جس کو شاید پہلی بار دیکھا تھا، مگر محبت کے لیے صدیاں، سال، مہینے، ہفتے، دن، گھنٹے، منٹ ضروری نہیں، بس ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور وہ لمحہ عائزہ کی زندگی میں بھی آ گیا تھا۔ عثمان اب بے ہوش ہو گیا تھا۔ ذہیب کے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے جب معذرت کی تو عثمان کو کندھے کے سہارے اٹھا کر کار تک لایا، وہاں سے اسپتال لے کر گیا، جہاں ڈاکٹر نے نرس بریک ڈاؤن ہونے کی تشخیص کی۔ بروقت لے آنے کی وجہ سے عثمان کو کچھ نہ ہوا، ٹینشن سے دور رکھنے کا کہا۔ عثمان کو وہ گھر لے آیا اور پچھلے 1 گھنٹے قبل ہوئی واقعہ کو یاد کر کے وہ حال ہی عثمان کی جوانی حالت کے بارے میں سوچ کر جھڑجھڑا رہی تھی۔ اب تو اٹھا لیا تو کوئی جھوٹ، تکلیف، دلاسا کچھ کام نہیں آئے گا، پھر وہی درد، تکلیف، کبھی نہ ختم ہونے والی تڑپ۔ سوچ سوچ کر ذہیب کی آنکھیں نم ہوتی چلی جائیں۔ درد کی بھی ایک اپنی ادا ہے، وہ بھی سہنے والوں پہ فدا ہے۔ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا؟ کوئی مہر نہیں، کوئی قبر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا؟ ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے، تا دیر اسے دہرائیں کیا؟ وہ زہر جو دل میں اتر لیا، اب اس کی ناز اٹھائیں کیا؟ ذہیب پوری رات عثمان کے ساتھ ہی بیٹھا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا عثمان کو اگر ہوش آ گیا تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور ذہیب عثمان کے گھر والوں کو یہ بات نہیں پتہ چلنے دینا چاہتا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب صبح آنکھ کھلی تو سب کچھ توقع کے برعکس تھا۔ عثمان بیڈ پر نہیں تھا۔ ذہیب نے ابھی ادھر ادھر اس کی تلاش کے لیے نگاہ دوڑائی ہی تھی کہ عثمان باتھ روم سے باہر آیا۔ اس کی آنکھیں سخت لال ہو گئی تھیں، گویا بہت رویا ہو۔ تم یہاں کیوں رک گئے تھے رات کو؟ گھر والوں سے نکال دیا کیا؟ عثمان نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو اس لیے رک گیا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ان کی آنٹی کو پریشان کرنا ٹھیک نہیں لگا۔ ذہیب نے بھی ابھی اسے کچھ کرنے کی کوشش نہ کی۔ میں اب ٹھیک ہوں۔ عثمان کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ تمہیں بھی ڈیوٹی پر جانا ہوگا؟ مجھے بھی کچھ اور کام ہے، آفس کے سلسلے میں کچھ جگہوں پہ جانا ہے۔ اب یہاں کام شروع کروں گا، لندن والی جاب کو چھوڑ دوں گا، ورنہ واپسی چلا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے عثمان کی آواز بھرا گئی، جس کو اس نے خود محسوس کرا، اور ذہیب کے سوالوں سے بچنے کے لیے باہر نکل گیا۔ ذہیب نے افسردگی کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے دوست کو دیکھا، جو اپنے ماتم پر سب ٹھیک ہے ٹیگ لائن لگا چکا تھا۔ ذہیب نے سرد آہ بھری اور باہر نکل گیا۔ عائزہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کل رات سے تم کھوئی کھوئی سی ہو۔ مانا کہ زوار بھائی تمہیں نہیں پسند، مگر جب تم اپنی ابو کے لیے یہ شادی کر رہی ہو تو کم از کم انہیں تو دکھاؤ کہ تم خوش ہو۔ حنا بولی جا رہی تھی، مگر عائزہ تو کہیں اور ہی گم تھی۔ عائزہ، عائزہ، عائزہ! حنا اب ایسی آواز حقیقت میں لائی۔ یار، تم کہاں کھو گئی بیٹھی ہو؟ حنا، تم میرا واحد دوست تھی اور مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہو۔ میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں چھپایا، آج بھی نہیں چھپاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا سب اچانک کیسے ہوا، مگر جو کچھ بھی ہوا اچانک ہی ہوا، سوچ سمجھ کر نہیں ہوا۔ حنا کو عائزہ اس کی پاگل لگی۔ تم کیا بول رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، حنا نے فکر مند ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے محبت سی ہو گئی ہے، عائزہ نے بہت دلاسا سادہ لہجے میں کہا۔ حنا کے تو سر پہ پہاڑ آ گرا۔
کیا ایک دم اچانک سے؟ کل رات تک تو تم زوار بھائی کا نام بھی سننا نہیں چاہتی تھی، اب ایک دم سے محبت؟ واہ بھائی، ہنا نے مذاق اڑاتے والے انداز میں کہا۔ ہاں ہنا، مجھے محبت ہو گئی ہے، پر جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا نہیں ہے۔ مجھے زوار سے محبت نہیں ہوئی، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ مجھے عثمان سے محبت ہو گئی ہے۔ یا میرے خدایا، اب یہ عثمان کون ہے؟ ہنا نے عائزہ کو کن آنکھوں سے دیکھا جسے اس نے عائزہ کے دماغ میں خلل ہونے کا خدشہ ہوا۔ ایک منٹ، کہیں یہ عثمان کل رات والا پاگل تو نہیں جس نے اسٹیج پر تماشا کر دیا تھا؟ ہنا کے سوال میں ہی جواب تھا، مگر پھر بھی اس نے آس بھری نظر سے عائزہ کو دیکھا جسے ابھی وہ کہہ دے گی نہیں وہ عثمان نہیں۔ ہاں وہی عثمان، عائزہ نے مختصر سا جواب دیا۔ ہنا کو یقین ہوا چلا عائزہ کے دماغ میں کوئی خلل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کل اس سے پہلی بار ملی، میرا مطلب تم نے اس سے جان تک نہیں ہو؟ ہنا کے اس سوال میں بھی ایک آس تھی کہ عائزہ کہہ دے گی نہیں اس سے پہلے جانتی ہوں۔ ہاں ہنا، یہ سچ ہے کہ میں کل اس سے پہلی بار ملی ہوں، مگر ایسا بالکل نہیں کہ لگا کہ میں اسے جانتی نہیں۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ میں اسے جانتی ہوں۔ کیسے دن دو لوگوں کو ملنا ہوتا ہے، وہ دنیا کی بھیڑ میں بھی اپنے محبوب کو پہچان لیتا ہے، اور میں نے کل اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے انتہا دیوانہ کر دینے والی محبت کو بہتے دیکھا ہے۔ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ موجود کھڑے ہوئے زندہ ہوتے ہوئے موت کو دیکھا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ
اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، خود بناتا ہے جہاں ہم آدمی اپنی جگہ، کہہ تو سکتا ہے مگر مجبور نہیں کر سکتا، اختیار اپنی زندگی، بے بسی اپنی جگہ۔ زہیب، مجھے کمرشل ایریا میں آفس کے لیے جگہ مل گئی ہے، اب میں جلدی ہی جلد کام شروع کر کے خود کو مصروف کر دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ اذیت کچھ کم ہو۔ عثمان نے اگلے دن زہیب کو بتایا، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ زہیب نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ عثمان نے بھی چوری لہجے میں کہا، تم خود کو ایک موقع دو تو بات کو تو کرو عائزہ سے اور اس کے گھر والوں سے۔ زہیب، ماں باپ کے لیے بیٹی کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ کل کو کچھ اور بھی ہوا ہے، پوری دنیا کے سامنے ہوا ہے، اور تم کیا سوچتے ہو عائزہ کے گھر والے میرے جیسے انسان کے ساتھ اس کی شادی کریں گے؟ تم میں کیا کمی ہے؟ زہیب نے بھی سادہ لہجے میں پوچھ لیا۔ تم بھی پوچھ رہے ہو؟ عثمان جیسے زہیب کی طرف دیکھا گویا اس کی دماغی حالت پہ تشبہ ہے۔ عثمان، اسی بات کا یہی کیا تعلق ہے، وہ ماضی تھا۔ زہیب نے اس وجہ کو رد کرتے ہوئے کہا، پر زہیب، وہ ماضی اب بھی مجھ سے الگ نہیں ہوا ہے۔ عائزہ نے ماں باپ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اس کا رشتہ زوار کے ساتھ کیا ہوگا۔ عثمان، تم نا امید والی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تھک چکا ہوں اور اب خود کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں تھک چکا ہوں، خود سے لڑتے لڑتے میری زندگی سراپا عذاب بن گئی ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ جس سے میں محبت کروں گا اس کی حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ جس کی جدا ہونے کا خیال سے میری روح کانپ جاتی تھی وہ مجھ سے دور ہو چکی ہے۔ میں اگر دیکھنا بھی تکلیف میں کر نمائش نہیں کر رہا۔ خدا کے واسطے مجھے قید مت کرو، میرے زخم ابھی تازہ ہیں، انہیں ناسور نہیں بنانا چاہتا۔ عثمان نے بھیگے لہجے میں کہا، نہ جانے کیوں دنیا کے زخم خرید کر مجھے خوشی ملتی ہے، میں کیوں دکھاؤں کسی کو کہ میں کس قدر ٹوٹ پھوٹا ہوں۔ اس کی کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ کر میرے اندر کا روم روب تک کانپ گیا ہے۔ میں وجود کے قریب میں بھی کسی کو نامحرم کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کسی اور کی محرم بننے جا رہی ہے، مجھ پر حرام ہوتی جا رہی ہے۔ وہ شروع سے مجھ پر حرام ہے بغیر نکاح کے، مگر میں کیا کروں، میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ نہیں ہٹتا۔ یا اللہ، دنیا میں ایک کمال اور کمال کر دے، یہ تو محبت آسان کر دے، یہ خودکشی حلال کر دے۔ کس قدر کمزور کر دیتی ہے انسان کو محبت، مضبوط سے مضبوط اعتصاب کا مالک انسان بھی ایک جذبے کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا زہیب، مجھے میرے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، اس طرح کسی اور کا ہوتا دیکھ کر اس سے سب تو میرے لیے موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک کوشش تو کر کے دیکھ میرے دوست، اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ کم سے کم بعد میں یہ ملال تو نہیں ہوگا نا کہ تو نے کوشش نہیں کی اپنی محبت کو پانے کی۔ زہیب نے عثمان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے زہیب، مجھے ایک آخری کوشش تو کرنی چاہیے، شاید اللہ بھی دیکھنا چاہتا ہو میری محبت میں کتنی شدت ہے۔ عثمان نے ابھی فیصلہ کر لیا کوشش کا، مگر کسی سے پتہ تھا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، قسمت خود آسانیاں پیدا کر دے گی۔ السلام علیکم۔ عائزہ نے ریسیور اٹھایا تو ایک مردانہ آواز ابھری۔ وعلیکم السلام، عائزہ نے جواب دیا۔ میں زوار بات کر رہا ہوں۔ جی میں سن رہی ہوں، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ عائزہ ملنے کی خواہش پہ تھوڑی گھبرائی، کیوں؟ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ زوار نے کہا، ہم فون پر بھی بات کر سکتے ہیں، ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ عائزہ نے جھنجھلا کر کہا، مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں اب تک جبکہ ہمیں زندگی ہمیں ساتھ گزارنی ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک ارینج میرج ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ ٹھیک ہے، مگر کہاں ملیں؟ زوار نے اسے ایک ایڈریس بتایا اور فون بند کر دیا۔ شام کو جب عائزہ مطلوبہ جگہ پر پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک ہوٹل ہے۔ زوار نے مجھے ہوٹل میں ملنے کیوں بلایا؟
ہم کہیں اور بھی تو مل سکتے تھے۔ اس کی چھٹی حسن کس طرح کی طرح اشارہ کر رہی تھی۔ عائزہ نے ریسیپشن سے زوار کا روم نمبر معلوم کر اور بلا جھجک روم میں چلی گئی، کیونکہ اس کے وہاں وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ زوار اس کے ساتھ کرنے والا ہے۔ عائزہ جب روم میں داخل ہوئی تو زوار بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ عائزہ کو دیکھ کر اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی اور بڑے ہی مہذب انداز میں اس کو خوش آمدید کہا۔ کیا لیں گی آپ؟ کچھ نہیں، آپ کو جو بات کرنی ہے جلدی کریں، مجھے گھر بھی جلدی جانا ہے۔ عائزہ دیکھیں، جیسا کہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ ایک ارینج میرج ہے تو اپنے امی ابو کی وجہ سے کر رہا ہوں، کیونکہ انہیں آپ بہت پسند ہے۔ البتہ میری پسند کی نوعیت کچھ نہیں، آپ سے بہت مختلف ہے۔ مجھے سب سے پہلے یہ لمبی لمبی چادر لینے والی شال وار قمیص پہننے والی آنٹی ٹائپ لڑکیاں نہیں پسند۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سب چھوڑنا ہوگا اور عبایا پہننا بھی۔ عائزہ دم سادے اس کی باتیں ہی سن رہی تھی، پھر بولی، آپ کو بیوی چاہیے یا پھر ایکٹریس میں رکھا ہے ایک ایسی شے جسے خرید کر اور اس کی نمائش کر کے آپ دنیا والوں سے داد وصول کر سکیں؟ ایک بات سن لیجئے زوار صاحب، جسے نمائش کی تلاش آپ کو ہے، کم از کم وہ میں نہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہوں۔ جس بات کی اجازت میرا دل نہیں دیتا میں وہ چیز ہرگز نہیں کروں گی، اور میں آپ کی کسی باتوں کو ماننے کی پابند نہیں ہوں۔ عزت عورت کو دیے جانے والی تحفوں میں سب سے قیمتی ہے اور نایاب تحفہ ہے، جسے دنیا آپ جیسے مردوں کی بات نہیں، آپ جیسے مرد تو بالکل ہی نہیں، اور اپنی بیوی کو دنیا کے سامنے ہرنما کرنا چاہتے ہیں، اور آپ جیسے لوگ مرد نہیں وحشت شیطان ہوتے ہیں جنہیں جسموں کی بھوک ہوتی ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں عائزہ، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ بظاہر ظاہری خوبصورتی پسند کرنے والا ہی اس کا بازار لگا سکتے ہیں۔ جہاں تک مجھے محبت کی بات ہے، پہلی عورت کی عزت کرنا سیکھو، پھر محبت کی بات کرنا۔ آپ کا یہ دماغ خراب بھی کچھ اس طرح کی لڑکیوں نے ہی کرا ہوگا، مگر میں ان میں سے نہیں ہوں۔ مرد اپنی آنکھیں نیچے نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کی جہالت سمجھتی ہے۔ تلاش مگر دونوں کی عزت کی ہے۔ محبت کی بات کرتے ہیں ایک بات، آپ کو پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، مگر آپ کہاں احساس کریں گے، بے حس گھٹیا انسان۔ دیکھو تو رشتہ آپ تو اپنی بیوی کو نمائش کی چیز بنانا چاہتے ہیں، کہو تو الفاظ، اور جو انسان نکاح کے جیسے پاکیزہ الفاظ کو نہیں سمجھتا، محبت کو کیا سمجھے گا؟ چاہو تو زندگی، خود سے محبت کرنے والا انسان کبھی کسی کو چاہ نہیں سکتا۔ کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، ٹوٹو تو مقدر، ملو تو جنت۔ بس بہت ہو گیا، بند کرو اپنا یہ ڈرامہ۔ کیا کہا میں نے؟ مرد نہیں ہوں، بلکہ آپ مرد نہیں، آپ تو سب غیرت مندوں سے پہ گالی ہیں۔ عائزہ نے اسی اطمینان کے ساتھ کہا، میں دیکھتا ہوں پھر کون مرد ہے۔ زوار غصے میں عائزہ کی طرف بڑھا تو عائزہ کے آغاز قطع ہو گئے۔ محبت تو عثمان کرتا ہے، آپ کیا کرو گے کسی سے؟ ایک نہ مرد ہو تو بس تم زوار احمد۔ عائزہ نے بے دھیانی سے میں اس کا نام لے لیا۔ کون عثمان؟ اوہ اچھا، اب سمجھا، زوار کا دوست عثمان۔ تبھی اس رات اس نے وہ تماشا کرا تھا۔ یہاں مجھے اسلامی تعلیمات پہ درس دے رہی ہو اور خود کیا کر رہی ہو؟ ایک منٹ، وہ بھی تو لندن سے آیا ہے اور تم بھی تو لندن گئی تھی نا؟ اف، کتنی بڑی ڈرامہ ہو تم۔ عائزہ پردے کے پیچھے کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ زوار نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور خود اس پر گر گیا۔ عائزہ نے اپنے بچاؤ کی کوشش کی، زوار دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ ایک دم سے دروازہ کھلا، اس کے سامنے انسان کو دیکھ کر عائزہ اپنی آنکھیں بے یقین نہیں آیا۔ عثمان کو دیکھ کر زوار جھٹکے سے اٹھا۔ عثمان نے اشارے سے لوگوں کو اندر آنے سے روکا۔ اندر آ کر چہرہ نیچے کر کے تلاش کیا
کرنے لگا۔ عائزہ کا گرا ہوا دوپٹہ بغیر عائزہ کی طرف دیکھے اس کی طرف بڑھا دیا اور عائزہ نے برق رفتاری سے اپنے گرد لپٹ لیا۔ عثمان غصے سے زوار کی طرف بڑھا۔ عائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ کیچڑ میں پتھر پھینکنے سے اپنا ہی دامن گندا ہوگا۔ پھر خود زوار کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی طرف تھوک کر بولی، تم جیسے مردوں کے لیے اپنی ماں بہنوں کی عزت ہی عزت ہوتی ہے، دوسری عورتیں تو تم لوگوں کے لیے صرف گوشت کا ڈھیر ہوتی ہیں، اور تم لوگ ان کتوں کے جیسے ہو جن کی ہوس زدہ نظریں مسلسل گوشت پر ہوتی ہیں۔ عثمان اس بار خود کو روک نہیں پایا، اس نے زوار کو مارنا شروع کر دیا۔ عثمان آپ کو میری قسم، پلیز۔ عثمان نے عائزہ کو ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے کر آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر عائزہ سے پوچھا، آپ یہاں کیسے؟ میں اپنی کچھ کلائنٹس سے ملنے آیا تھا اسی فلور پر جہاں آپ تھی۔ میں جا ہی رہا تھا تو آپ کو دیکھا، میں رک گیا، پھر آپ کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد جب ہوا وہ آپ جانتی ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس انسان کا قتل کر دوں، اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ پر گندے ہاتھوں سے آپ کو ہاتھ لگانے کی؟ کیوں روکا آپ نے مجھے؟ مجھے اس شخص کو جان سے مار دینا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ یہ سب؟ کیا رشتہ ہے آپ کا اور میرے بیچ میں؟ لگتی کیا ہوں میں آپ کی؟ کیا آپ نہیں جانتی آپ میرے لیے کیا ہو؟ عائزہ، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، کیا آپ نہیں جانتی؟ کبھی کبھار اظہار کر دینے سے جذبوں کا پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے۔ عائزہ نے گہری سانس لے کر کہا، اصل محبت تب ہے جب محبوب محرم بن جائے۔ کئی بار اظہار کر دینے سے جذبوں کی پاکیزگی گھٹنے کی بجائے بڑھ جاتی ہے۔ آپ نہیں جانتی میں مجھ پر کیا گزری ہے آپ کو اس حال میں دیکھ کر، کتنی موت مرا ہوں میں نہیں جانتا مجھے کس سے آپس میں اس قدر محبت ہو گئی۔ آپ کے بغیر جینا اب سب سے مشکل کام ہے۔ جب سے آپ کو لندن میں پہلی بار دیکھا مجھے لگا میں نہیں کہ آپ مجھے الگ ہو، پھر پاکستان آ کر آپ کا ڈھونڈنا، اس پورے عرصے میں میری محبت بڑھتی گئی۔ میں نے آپ کے چہرے سے یہ حسن نہیں، آپ کی محبت ہی۔ میں نے آپ کے نام سے محبت ہے، میں نے آپ کے احساس سے محبت کی ہے۔ آپ میرے پاس نہیں مگر تب بھی آپ کی یاد سے محبت کی ہے۔ آپ نے مجھے یاد کرایا ہوگا کہ ان لمحات میں محبت کی ہے۔ آپ سے ملنے کا ایک خواب لگتا تھا مگر میں نے آپ کے انتظار سے محبت کی ہے۔ عائزہ، ہم لوگ یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ عائزہ آنکھیں نیچے کرے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ عثمان کے یہ الفاظ سن کر اسے بے یقینی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ نیچے پڑھے۔ کاٹ کو گاڑی روکے۔ عثمان، آپ کو غلطی کا احساس ہوا؟ اسے گاڑی روکنے کا عائزہ اتر گئی، عثمان بھی اتر گیا۔ عائزہ، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کے کہنے کا جو بھی مطلب تھا، ابھی آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ آپ میری آنکھوں میں جو اپنے لیے دیکھیں وہ آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر عائزہ آگے بڑھ گئی، پلٹ کر پھر بولی، عزتوں کی لاشوں پر سبھی نہیں سجایا کرتے، اپنی خوشی کے لیے اپنوں کو رلایا نہیں کرتے۔ ہمارا ملنا بھی نصیب ہے، بچھڑنا بھی نصیب، دعا سے نہ ملے تو پیار اسے بغایا نہیں کرتے۔